حکومت آئینی عدالت کے قیام سے پیچھے ہٹ گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی بینچ قائم کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر 3 سینئر ترین ججز میں سے ہوگا۔ آئیے ناظرین آئینی ترامیم پر نظر ڈالتے ہیں۔ ملکی پارلیمانی تاریخ میں اہم سنگ میل، آئین پاکستان میں 26ویں ترمیم۔ حکومت آئینی عدالت کے قیام سے پیچھے ہٹ گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 187، آرٹیکل 191 میں ترمیم، آرٹیکل 111 اور 175 میں بھی اضافہ۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچ تشکیل دے گا۔ کمیشن میں چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے 4 سینئر جج شامل ہیں۔ ممبران پارلیمنٹ بھی جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہیں۔ آئینی بینچز میں تمام صوبوں سے مساوی ججز شامل ہوں گے۔ از خود نوٹس کا اختیار آئینی بینچ کے پاس ہوگا۔ چیف جسٹس کا تقرر 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ تمام پارلیمانی پارٹیوں کی متناسب نمائندگی ہوگی۔ 3 سینئر ترین ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس مقرر کیا جائے گا۔ چیف جسٹس کی مدت 3 سال ہوگی۔ عمر کی بالائی حد 65 سال ہوگی۔ کمیٹی کی سفارش پر وزیر اعظم نام صدر کو بھجوائیں گے۔ کسی جج کے انکار پر اگلے سینئر ترین جج کا نام زیر غور لایا جائے گا۔ سپریم کورٹ اپنے طور پر کوئی ہدایات یا ڈکلیریشن نہیں دے سکتی۔ سپریم کورٹ کیس دوسری ہائی کورٹ یا اپنے پاس منتقل کر سکتی ہے۔ تقرری کمیشن ہائی کورٹ ججز کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ وزیر اعظم یا کابینہ کی ایڈوائس پر عدالت ٹریبیونل اتھارٹی سوال نہیں اٹھا سکتی۔ آئین میں نئے آرٹیکل 9A کا اضافہ ہو گیا، جس کے تحت عوام کو صاف، صحت مند اور پائیدار ماحول کا حق ہوگا۔ 1 جنوری 2028 تک سود کو مکمل ختم کر دیا جائے گا۔ تو میں جناب اسپیکر یہ کہنا چاہوں گا کہ آج یہ ایک تاریخی دن ہے، اور یہ جو الحمدللہ جو آج امینڈمنٹ آئین میں ہوئی ہے، یہ 26ویں ترمیم ہوئی ہے۔ یہ خالی ایک ترمیم نہیں، بلکہ یہ قومی یکجہتی اور اتفاق رائے کی ایک شاندار مثال ایک مرتبہ پھر قائم ہوئی ہے، اور آج انشاءاللہ ایک نئی صبح طلوع ہوگی، ایک نیا سورج آج نکلے گا انشاءاللہ، جس سے کہ پورے ملک میں الحمدللہ روشنی ہوگی۔ اور جناب اسپیکر، جو ایک مالیاتی سازش ہوا کرتی تھی اور جس کے ذریعے حکومتوں کو گھر بھجوایا جاتا تھا، جس کے ذریعے وزراء اعظم کو ان کی چھٹی کرائی جاتی تھی، جس کے ذریعے منمانی فیصلوں سے ریکوٹیک کار کے جس سے کہ پاکستان کے خزانے کو اربوں ڈالر کے نقصان ہوئے، اور جس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ملک کے اندر لاکھوں لوگ انصاف کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس ترمیم کے ذریعے نہ صرف انصاف کا حصول آسان ہوگا، عام آدمی کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ایسے کیسز ہیں کہ لوگ ترس رہے ہیں انصاف کو، اور ان کے پیارے اگلے جہاں چلے گئے۔ جناب اسپیکر، میرا یہاں پر ارادہ تھا کہ میں آج اس موضوع کے اوپر اس معزز ایوان میں اپنے اس طرف اور اس طرف انتہائی معزز اراکین کے سامنے اپنی معروضات پیش کرتا، لیکن چونکہ حضرت مولانا نے جماعت ابھی کرانی ہے اور وقت گزر رہا ہے فجر کی نماز کا، میں یہ کہوں گا جناب اسپیکر کہ الحمدللہ آج وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو کہ 2006 میں لندن میں جس کے اوپر دستخط ہوئے شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے درمیان، اور اس کے بعد حضرت مولانا نے بھی اس کے اوپر اپنا تصدیق کی، اور دوسری پارٹیوں نے بھی، آج وہ ادھورا خواب آج وہ پایا تکمیل تک پہنچا جناب اسپیکر۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو باتیں یہاں پر آنریبل ممبرز نے کی اپوزیشن کے،
میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تصحیح کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ آج جتنے 20 ساتھیوں نے، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں نے اس ترمیم کے لیے یہاں پر ووٹ ڈالے ہیں 225 حق میں، وہ یہ زعماء، ان کی پارٹیز کے آنریبل ممبرز نے اور آزاد اراکین نے، انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں۔ کوئی یہاں پر لوٹا ووٹ نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں